بتایا کہ بلاول بھٹو سرداری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست ڈیٹ چلتے ہیں۔ انتظام تھا، لیکن اس مشکل وقت میں بھی ہم آپ کے کام کا شکر گزار ہیں۔ باقی آپ کا ہمارا اور آپ کا جو خدمت کا آپ کا ایک سوچ ہے، ایک فلسفہ ہے، وہ ملتے جلتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کوشش رہا ہے کہ چاہے وہ ہمارا صحت کے شعبے ہیں یا مختلف شعبے ہیں، کہ کس طریقے سے ان کو مفت کروا دے اور لوگوں کو اس معاشی بحران میں مفت سہولت فراہم کر سکے۔ تو اسی سلسلے میں آپ نے آج ہمیں یہ دعوت دیا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آپ کا یہ جو فری لیب ہے جہاں عوام کا ٹیسٹ کروا جا سکتے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، یہ میرے خیال میں کراچی کے عوام کے لیے ایک بہت بڑا سہولت ہے اس مہنگائی کے دور میں۔ اور ہم آپ کے جو ڈیالسس سینٹرز ہیں، آپ کا مارچری کا جو آپ نے یہاں کام شروع کیا ہے کراچی میں، ان سب کاموں کے لیے ہم آپ کا شکر گزار ہیں۔ اور یہ ایک ثبوت ہے کہ جب حکومت فلاحی اداروں کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو ہم زیادہ حاصل کر سکتے ہیں، زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا تو الیکشن کے بعد ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ مل کے کام کریں گے، خاص طور پہ کراچی کے عوام کے لیے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ ایک تو سوال تو اس لیبورٹری کے حوالے سے اور جی ڈی سی فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہوگا۔ الیکشن کا اعلان ہو گیا، آپ کا سب سے بڑا مطالبہ پورا ہو گیا، آج آپ کے چہرے پہ رونق بھی آ رہی ہے، تو لیول پلینگ فیلڈ بھی آپ کو دی جائے گی یا کیسے؟ جو ہے ہم کیا توقع رکھیں؟ آپ سب کو الیکشن کی چاند مبارک ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کامیابی ہے کہ آج الیکشن کمیشن نے باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ فیبروری 8 کو الیکشن ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی ضرور فیبروری 8 کو الیکشن اب ہونا چاہیے۔ بہتر یہ ہوتا کہ سپریم کورٹ یا کسی اور ادارہ کو مداخلت کرنا نہیں پڑتا اور خود بخود یہ قدم الیکشن کمیشن لے لیتا، لیکن اب جیسے بھی ہوا ہو گیا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا جو کیمپین ہے اور عوام کے ساتھ جو ہمارا سلسلہ ہے، رابطہ ہے، وہ جاری رہے۔ چھوٹے سے دو سوال۔ ایک یہ کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ نے کچھ دن پہلے کہا تھا الیکشن کمیشن کو تاریخ دے دو ورنہ کوئی اور تاریخ دے گا، لگ رہا ہے کہ آپ کو کچھ پتا تھا؟ مجھے سپریم کورٹ کا نام یہ پتا، میں بالکل سپریم کورٹ میں تھا، مگر مجھے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ یہ کیس ساتھ ساتھ چل رہا تھا اس وقت۔ اور الیکشن کمیشن کو میرا تجویز تھا کہ کوئی اور ادارہ یہ قدم لینے سے پہلے کہ وہ خود کرے۔ جہاں تک آپ کا لیول پلینگ فیلڈ کی سوال ہے، وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے ایک الیکشن بتائیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ ملا ہے، تو پھر ہم کیوں یہ امید رکھیں کہ اس الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ ہم انشاءاللہ تعالی ماضی میں بھی، چاہے وہ 88 کا الیکشن ہو، چاہے وہ 2007 کی الیکشن ہو، ہم نے لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کے باوجود بجائے ہم نے حکومت بنائے تھے، اور انشاءاللہ تعالی اگلا سال اگلی باری یہ بتا دیجیے گا کیا نون لیگ کے حوالے سے باتیں گردش کر رہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر کیا سلیکٹڈ وزیر اعظم بنایا جائے گا، شہباز کی صورت میں یا نواز کی صورت میں؟ پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا آج ہم ادھر آئے ہیں سیاسی باتیں کم کرنے کے لیے، اس اچھا کام کو، نیک کام کو ہم نے آپ کے توجہ، میڈیا کا توجہ دلوانا تھا۔ جہاں تک دوسری سیاسی جماعت ہیں، وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ اپنا بیانیہ کیا بنائے اور کس طریقے کی سیاست۔ جو نیوٹرل تھے کیا ابھی بھی نیوٹرل ہیں؟ وہ آپ مجھے بتا دیں۔ اچھا، یہ مولانا فضل الرحمان نے کل کہا ہے کہ الیکشن اچھی بات آ گئی ہے، لیکن الیکشن ہوتے ہوئے کہیں نظر نہیں آ رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بالکل الیکشن کہیں نظر نہیں ہو رہا۔ آپ مولانا فضل الرحمان صاحب سے یہ سوال پوچھے، میرا خیال میں موسم بھی صحیح ہے اور ایک بھی آ چکا ہے، تو اب الیکشن ضرور ہوں گے۔ یہ بتائیے گا کہ فلسطین معاملے پر دنیا اب تک خاموش ہے، آخر ان کے ضمیر کب جاگیں گے، کب آواز اٹھائیں گے؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ
دنیا کے یا مختلف ممالک کے اگر ان کے وزیر اعظم یا صدر خاموش ضرور ہوں گے لیکن عوام خاموش نہیں ہے. مغرب سے لے کے ایسٹ تک جو ہے دنیا کے عوام خاص طور پہ نوجوان وہ سراپا احتجاج ہے اور وہ جگہ جگہ اپنے حکومتوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ فلسطین کے عوام، فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس وقت جو غزہ میں ہو رہا ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے اور یہ تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے کہ ہم اپنے سوشل میڈیا پہ جینوسائیڈ دیکھ رہے ہیں. اب دنیا پہ یہ فرض ہے، وہ جو ممالک انسانی حقوق پہ بات کرتے تھے، جو مجھے لیکچرز دیتے تھے جب میں وزیر خارجہ تھا انٹرنیشنل لا پہ، اور جیسے یوکرین میں انٹرنیشنل لا وائلیٹ ہو رہا ہے، تو اب ان کو احساس ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے، کس ظلم کے ساتھ غزہ میں نہ صرف انٹرنیشنل لا مگر انسانیت کو جس طریقے سے بچے کو قتل کر رہے ہیں، نسل کسی کی جا رہی ہے. چیئرمین صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ایک فیصلہ ہوا ہے جو الیگل امیگرینٹس ہیں ان کو نکالنے کا. سندھ خاص طور پہ یہ بوجھ بہت زیادہ برداشت کرتا ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ سابقہ کہتے رہے ہیں کہ بہت بڑا برڈن ہے سندھ، معاشی برڈن ہے، مالی برڈن ہے. جو لوگ الیگلی یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھو، جہاں تک اس ایشو ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کافی دیر سے واضح ہیں اور کوئی کسی بھی الیگل کام ہو کوئی جماعت اس کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں. مگر جو اس وقت ہو رہا ہے اور جس طریقے سے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اس پہ میرا خیال میں تبصرہ ہو سکتا ہے کہ انسانی حقوق کے بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ ہمارا ہیومن رائٹس پہ ہمارا ایک بہت سخت موقف ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب قانون پہ اگر عمل درآمد ہونا ہے وہ تو ضرور ہو مگر ہم انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے اور وہ اس وقت اس پہ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کی آپ بات کر رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ الیکشن میں ملنی چاہیے؟ پاکستان اصولی طور پہ تو ہر سیاسی جماعت کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے، لیکن جو پی ٹی آئی ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ ایک اس قسم کی سیاست کا تھا جس میں ان کے لیے تو لیول پلینگ فیلڈ باقی سب کے لیے نہ ہونے کا ایک سوچ تھا یا ایک سلسلہ تھا. آپ نے 2018 کا الیکشنز دیکھے تو اب اگر ایک الیکشن میں ان کو کچھ تکلیف ہے تو ویلکم ٹو دا کلب. جی بلال صاحب، پنجاب میں نواز شریف کے آنے کے بعد کیا وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا اتحاد متوقع ہے یا نہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی، جہاں تک اتحاد کے سوال ہے اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایسے کوئی فیصلہ اب تک نہیں لیا. مساق جمہوریت ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی سے؟ مساق جمہوریت پہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے جماعتیں کو آنا چاہیے اور ویسے اچھی بات ہوگی اگر پی ٹی آئی بھی مساق جمہوریت کو جہاں اسلام آباد، کراچی، پشاور سے شاہد نواب ہوں میں اور آج پہلی بار آپ کے سامنے مخاطب ہوں، اس لیے نئی شرٹ پہن گیا ہوں. تھینک یو. اور ایک سید زادے ہمارے شہزادے سابق وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ صاحب کھڑے اور آپ کے رائٹ میں بھی ایک سید زادے. سوال یہ ہے کہ اللہ کرے کہ آپ کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کراچی میں جو جے ڈی سی کام کر رہی ہے اور سب کے لیے کر رہی ہے اور فری میں کر رہی ہے اور آپ اس کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو بھی ملے. میں آپ کے ساتھ کروں، میں لکھوں گا، لیکن ہم یہ چاہیے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے کھلاڑیوں کو پلینگ فیلڈ ملے. سر گراؤنڈ بہت مہنگے ہیں، یہ اس کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ کے اپنے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے گراؤنڈ شہر کراچی میں بہت مہنگے ہیں. آپ کچھ ایسا کریں، شاہ صاحب کریں. سوال کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ بالکل آپ پلینگ فیلڈ آپ کا آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے اور پبلک کے لیے پبلک سپیسز جو ہے خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے ضرور ہونے چاہیے تاکہ وہ ایک مثبت، ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز میں انگیج ہو.
جیسے کھیل ہے، اسپورٹس ہے، دوسرے ایسے ایریاز ہے جس میں وہ اپنا دلچسپی اگر ہے وہ اس میں بھی حصہ ڈالے. پاکستان پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت نے ایک جو پیپلز اسکوائرز ہے وہ کراچی میں انٹروڈیوس کروائے ہیں، اور پیپلز اسکوائرز کا مقصد یہ تھا کہ ہم ایسا جگہ فراہم کریں جو کہ ایک نوجوانوں کے لیے اور شہریوں کے لیے جہاں وہ آئے اور کراچی کو انجوائے کرے. جہاں تک کھیل کے میدان ہیں، ایک میں نے کراچی میں انوگریٹ تو کیا ہے، انشاءاللہ جلد از جلد میں ملین میں بھی انوگریٹ کروں گا، لیکن ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارا یہ گول ہوگا، ہمیں کوشش ہوگا کہ ہم نہ صرف ایک پبلک اسکوائر مگر کھیل کے میدان میں. آپ کی بات کا بہت شکریہ، آپ سے دارا کا بہت شکریہ. کراچی میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو انتخابات کی تاریخ آ چکی ہے اور ہم سے بہت خوش ہیں.